دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیشہ امن کے آتشی کے چراغ روشن کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام کبھی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا پیغام نہیں دیتا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تبلیغ کریں، وہ پاکستان کا مسلمانوں کا ایک اچھا جو مثبت رخ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں کریں۔ کل بڑا زبردست تھا جو ایک خطاب تھا، جو ایک خطبہ تھا شیخ سعد بن ناصر کا، جو خطبہ حج تھا، اور اس میں عازمین حج موجود تھے اور اس وقت وہ زار و قطار رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اور ایک ایسا منظر تھا کل، اور بہت ایک ایسے خطبے سے ایک ایسی فیلنگ اس میں دی گئی، ایک بہت بڑا پیغام پوری دنیا کو دیا گیا کہ دراصل مسلمان کیا ہے، مسلمان کی تعلیمات کیا ہیں، اور کس طریقے سے مسلمان بہتر انداز میں اصل اسلام پر چلتے ہوئے ایک بہتر انسان اور اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ مسجد نمرہ میں شیخ ڈاکٹر سعد بن ناصر اشتری نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق احکامات جاری کریں۔ اللہ کے راستے پر گامزن رہنے میں ہی نجات ہے۔ خطبہ حج میں مزید کہا گیا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ ان حدود کی حفاظت کرے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ شریعت کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ اسلام نے برائی اور فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنے معاملات طے کرو، اس کے مطابق نظام عدل قائم کرو۔ چنانچہ مسلمان حکمران اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی ضروری ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ مناسک حج ادا کیے گئے، اور آج بھی رمی کا جو ایک مناسک حج میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں، منی سے اس وقت یہ مناظر ہیں، اور خلیجی ریاستوں میں بالخصوص مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آج عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور دیگر جو ممالک ہیں، جنوبی ایشیا ہے اور دیگر ممالک میں کل عید الاضحیٰ جو ہے وہ بڑے جوش خروش کے ساتھ منائی جائے گی، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ہر چیز قربان کرنے کا جو عہد ہے اس کی تجدید کرتا نظر آتا ہے۔ اور اس وقت تقریباً 20 لاکھ سے زائد عازمین حج اس وقت موجود ہیں اور مناسک حج میں، اور حج ایک ایسا فریضہ ہے جن کو تمام عبادتوں میں معراج حاصل ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے، اور عازمین حج اس وقت مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس وقت موجود ہیں، میدانوں میں سفر کرتے ہیں، کئی دن تک سفر ہوتا ہے، مناسک حج کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، ایک رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اور ایک اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے لاکھوں عازمین حج موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے قافلے ہیں، پوری دنیا سے لوگ اس وقت موجود ہیں، اور عازمین حج اس وقت مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں۔ اور جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں، ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اس کو نصیب ہو۔ تو ہم یہاں پر دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اس سال گئے ان کو اللہ تعالیٰ بار بار اس در کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ نہیں جا سکے وہ بھی تمام لوگ جو ہیں وہ حج کی عمرے کی ان کو سعادت جو ہے وہ نصیب ہو، اور عید کی خوشیاں جو کہ کل پاکستان میں اور آج خلیجی ریاستوں میں منائی جا رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری عید کی مبارکباد ان کے ساتھ موجود ہے۔